مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی شان کے حوالے سے میں نے چند باتیں کرنی ہیں، آپ کی توجہ میں چاہوں گا۔ سب سے پہلی جو روایت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ کو اس میں درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے بھی پتہ چلے گا، اور پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے۔ کفار اور منافقین ایک جگہ بیٹھے تھے، اور دور ہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے۔ تو ان منافقین اور ان کفار کے پاس، ان میں ابو جہل بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، بڑے بڑے کفار تھے، منافقین بھی تھے۔ تو ان کے پاس نا ایک مانگنے والا آیا، کہا کچھ دے دو اگر ہے تو انہوں نے نا اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے بیٹھا ہے نا علی، اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ اچھا تھے تو کافر، لیکن جانتے تھے علی کے در سے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا۔ اچھا ان کی نیت یہ تھی، کیونکہ فقر تھا وہاں پر، ان کی نیت یہ تھی کہ یہ مانگنے والا وہاں جائے گا، علی کے پاس کچھ ہے نہیں، تو حضرت علی جو ہے اسے بھگا دیں گے، تو ہم پھر جو ہے وہ مشہور کر دیں گے کہ علی کے دروازے سے بھی کوئی خالی آ گیا ہے۔ کہا وہ علی کے پاس چلے جاؤ، تمہیں وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ مانگنے والا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، فقر تھا نا، کہا اے علی کچھ دے دے۔ حضرت علی نے فرمایا اپنی مٹھی بند کر۔ کچھ پڑھا، 10 مرتبہ کچھ پڑھا اور اس میں پھونک مار دی، اور حضرت علی فرمانے لگے جنہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہے نا، ان کے سامنے جا کے مٹھی کھولنا۔ تو وہ نا ان کے پاس گیا نا، اور کہا میں علی سے لے آیا ہوں۔ کہا پاگل ہو گیا، خالی مٹھی تھی، اس کے اندر پھونک مار دی، کوئی کیا آ جانے تیرے ہاتھ میں؟ تو کہا علی نے تو یہ کہا ہے تمہارے سامنے میں مٹھی کھولوں۔ جب اس نے مٹھی کھولی نا، اندر سونے کے سکے پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر نا کئی سارے منافق پکے سچے مسلمان ہو گئے، اور کئی سارے کافر بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ مانگنے والا نا حضرت علی کے پاس آیا، کہا اے علی آپ نے میری خالی مٹھی پہ پھونک کیا پڑھ کر ماری تھی؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میں نے تو کچھ نہیں پڑھا تھا، بس 10 مرتبہ امام الانبیاء پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر محبت کے ساتھ پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ در تو وہ تھا، یہاں سے تو کوئی خالی جاتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، لیکن ساری زندگی آپ نے سوال نہیں کیا تھا۔ جب آپ بیمار ہوئی نا تو حضرت علی فرمانے لگے اے فاطمہ جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دے، کبھی تو نے مجھے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا، آج کر دے، جو کہے گی میں تجھے لا کر دوں گا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئی اے علی ایک انار لے آؤ، میرا انار کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ تو حضرت علی کے پاس نا 1 دینار تھا۔ حضرت علی آئے بازار میں، 1 دینار کا وہ ایک انار لیا نا، جب پلٹے نا تو آگے سے مانگنے والا آ گیا، آئے آئے، اور وہ بزرگ تھے، ان کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ کہا اے علی سب کے دروازوں پہ گیا ہوں، آخری دروازہ آپ ہی کا ہے، اور مجھے پتہ ہے یہاں سے خالی کوئی نہیں جانا، کئی دنوں کا بھوکا ہوں علی، بڑی بھوک لگی ہے علی، کچھ ہے تو آپ مجھے دے دیں۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ کے لیے
پسندیدہ چیز انار لینے کے لیے آیا، وہ بھی یہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ وہ جو ایک انار تھا وہ اٹھا کر اس بزرگ کو دے دیا، کہا تو اپنا پیٹ بھر لے۔ اب سنیے، پاک نبی کی پاک بیٹی اور صبر کرنے والے نبی کی صبر کرنے والی بیٹی، اللہ اکبر۔ حضرت علی آئے نا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر نا مسکرا پڑی اور عرض گزار ہوئی، اے علی انار اگر آپ لے آتے نا میں کھاتی تو اتنا خوش نہ ہوتی جتنا آپ نے وہ ایک انار راہ خدا میں دے دیا ہے نا، اب میں بڑی خوش ہو رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اب میں بڑی خوش ہو رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نا ایک سائل آ گیا حضرت علی کے پاس مانگنے کے لیے، کہا اے علی کچھ دیں، تو آپ نے اپنے غلام قمبر کو بلایا، کہا کچھ ہے تو دے دو۔ تو وہ آپ کا غلام کہنے لگا حضرت وہ جو کھانا پڑا ہے نا وہ توشہ دان میں پڑا ہے، ٹفن جسے کہتے ہیں، آپ کا کھانا جو ہے وہ توشہ دان میں پڑا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے یار وہ پورا توشہ دان اٹھا کر دے دے۔ پھر وہ کہنے لگا اے علی وہ جو توشہ دان ہے وہ کجاوے کے اندر ہے، کہا وہ کجاوہ ہی اٹھا کر دے دے۔ پھر وہ کہنے لگا اے علی وہ جو کجاوہ ہے وہ اونٹ کے اوپر ہے، کہا وہ پورا اونٹ ہی دے دے۔ پھر وہ قمبر کہنے لگا اے علی وہ جو اونٹ ہے نا وہ 70 اونٹوں میں سب سے آخر میں کھڑا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے مانگنے والا میرے پاس آیا، 70 کے 70 اونٹ اٹھا کر دے دے۔ ہاں، علی والا زمانے میں سوالی ہو نہیں سکتا، اور بھرے جس کا دامن علی وہ خالی ہو نہیں سکتا، حاجی ہو ملا ہو کہ نمازی ہو کہ مفتی ہو، علی کا جو منکر ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ جس دم علی شیر خدا کا نام آیا، اور علی کا نام اعظم وہ اسم اعظم ہے جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا ہے۔ اللہ اکبر، جس کسی نے پکارا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ میں قربان جاؤں۔ اللہ اکبر، جب اس دنیا میں آئے نا تو آنکھیں ہی کوئی نہیں کھولتے تھے، ماں بڑی پریشان ہوگی کہیں میرا بیٹا نابینا تو نہیں آ گیا اس دنیا میں۔ اتنے میں امام الانبیاء آ گئے، حضور آئے نا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، اور پہلا جلوہ علی شیر خدا نے نہ اپنی ماں کا دیکھا نہ اپنے باپ کا دیکھا بلکہ محمد مصطفیٰ کا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ ہو۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو ہم اپنے والد سے کہتے ہیں کہ گٹھی آپ دے دیں، دادا سے کہتے ہیں گٹھی آپ دے دیں، کسی نیک شخص کے پاس لے کے جاتے ہیں حضرت آپ گٹھی دے دیں۔ قربان نہ جاؤں حضرت علی شیر خدا پہ، چھوٹے سے تھے، اور گٹھی پتہ کس نے دی؟ امام الانبیاء نے دی ہے۔ میں کہتا ہوں سارا علم علی کو جو آیا اس گٹھی کی وجہ سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے نا تو حضرت تمام صحابہ کو نا ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تاکہ جس کا بھائی بنایا نا تو جو امیر صحابہ سے ان سے کہا جو غریب ہیں تمہارا یہ بھائی بن گیا، اب سب خرچہ تم نے اٹھانا ہے، تو سب کو نا ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا نا، تو آخر میں نا حضرت علی بچ گئے۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، میں تو اکیلا ہی بچ گیا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ ہو، پریشان نہ ہونا علی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور نہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ منافق بہت زیادہ تھے، سامنے کچھ اور تھے، پیچھے کچھ اور تھے، اچھا نمازیں بھی پڑھتے تھے اور سجدے بڑے لمبے کیا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور بڑے متقی اور پرہیزگار سامنے نظر آتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ آئے اور عرض گزار ہوئے، حضور منافق بڑے زیادہ ہو گئے ہیں، جب پیچھے جا کے یہ سازش کرتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے یہ تو منافق ہے، یہ تو اپنا ہے کوئی نہیں۔ حضور اگر کوئی بڑا سا مجمع لگا ہو اور ہمیں یہ پتہ لگانا ہو اس مجمع میں پکا سچا مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے، یہ فرق کیسے ہم کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جب مجمع لگا ہو نا اور تمہیں یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، کہا پھر اس مجمع میں نا میرے علی کا ذکر چھیڑ دینا۔ علی شیر خدا کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھ جانا یہ محمد عربی کا غلام ہے، اور جس کے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ اور دیکھنا اے صحابہ، چہروں پہ دیکھنا، یہ جس کے چہرے کھل اٹھیں سمجھ جانا یہ محمد عربی کا غلام ہے، اور جس کی پیشانی پہ بل آ جائے، منہ اتر جائے، آنکھیں نیچے ہو جائیں، سمجھ جانا اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے در پہ سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے حیدری کا دیکھ لو، چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون۔ یا علی، یا علی، ہاں یہاں چہرے بتائیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہو، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہو۔ یہ نعرہ وہ ہے لوگوں کے شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ نعرہ وہ ہے باپ دادا کا بھی بتا دیتا ہے اس کے باپ دادا ہے کون۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ علی ہے، یہاں پہ علی علی کر رہے ہیں نا، مومنوں کی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں لوگوں سنو، علی کا ذکر کرنا نہ صرف علی علی، تسبیح پہ کبھی علی علی بھی پڑھا کرے، کیوں؟ امہات المومنین فرماتی ہیں علی 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 کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور جب